السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے مشن تقویت امت کی 8ویں قسط۔ اس کا عنوان ہے کہ نوجوانوں کی معاشی پریشانیوں کو کیسے دور کیا جائے، مال کی محبت پیدا کیوں ہوتی ہے، اور حب الدنیا اور کراہیت الموت کو ختم کرنے کے طریقے۔ اور تو یہ جو ہے ذیلی یعنی عنوانات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ تو ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی معاشی پریشانیوں کو کیسے دور کیا جائے اور مال کی محبت کیسے ختم کی جائے۔ مال کی محبت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تبدیلی کی 3 سطحیں۔ قیامت کے متعلق بیان کردہ روایتوں میں حدیث وہن بڑی اہم ہے، جس میں مسلمانوں کی ذبح حالی اور کثرت تعداد کے باوجود دیگر قوموں کا مشق ستم بننے کا سبب وہن یعنی حب دنیا اور کراہیت موت کو بتلایا گیا۔ اب یہ دونوں ہم اپنی نسلوں کی زندگی سے کیسے ختم کریں؟ اس کے لیے ہمیں اولاً یہ دیکھنا ہوگا کہ مال کی محبت پیدا کیوں ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر مال کی محبت کی وجہ غریب کے اندر ضرورت اور مالدار میں حرص ہوتی ہے، لیکن اس کو ذرا اور کھول کر بیان کریں تو جائز اور ناجائز اسباب کی فہرست کچھ یوں بنے گی۔ نمبر 1، آخرت کا عدم استحضار۔ نمبر 2، موت اور حادثات کا ڈر۔ نمبر 3، لوگوں کی زبانی پیسوں کی اہمیت کو سننا اور ویڈیوز میں دیکھنا۔ نمبر 4، خواہشات کو ضرورت بنا کر عیاشی کی عادت بنانا۔ نمبر 5، دوسروں سے ہمدردی کا نہ ہونا۔ نمبر 6، عزت اور مرتبے کا حصول۔ نمبر 7، دوسروں کی مدد کی خاطر۔ نمبر 8، اپنے عظیم خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ نمبر 9، بنیادی ضرورتوں کے بقدر پیسے نہ ہونا۔ نمبر 10، اسلام کے معاشی نظام اور نظریے سے ناواقف ہونا۔ یعنی جب ہمارا نوجوان ہماری زبان سے پیسوں کی اتنی اہمیت سنتا ہے کہ ہر چیز پیسے سے ہی ہوتی ہے، پھر وہ حقیقی زندگی میں دیکھتا بھی ہے کہ میری ضرورتیں بھی صرف پیسے سے پوری ہو رہی ہیں، میری پڑھائی بھی پیسوں سے ہی ہو پا رہی ہے، عزتیں بھی پیسے والوں کو ہی مل رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ اس کو زندگی کا مقصد بنایا جائے، کیوں نہ اسی کے حصول میں زندگی گزار دی جائے۔ ہمارے معاشرے کی ناکامی کی کھلی دلیل یہ ہے کہ ہمارا نوجوان علمی استعداد پیدا کرنے کی عمر میں اور دنیا کو نت نئے خیالات اور تخلیقی جوہر سے واقف کرانے کے دور میں اگر غریب ہو تو صرف مادی وسائل کے حصول، اپنا گھر بنانے، والدین یا بال بچوں کی خاطر پیسے کمانے پر مجبور ہوتا ہے، اور پھر وہ زندگی بھر بس ایک عام سا انسان بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر امیر ہو تو وہ آخرت اور دوسروں کی مدد سے بے پرواہ، سیلفش، عیاش اور حریص بن کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور معزز بننے کی خاطر کمانے لگ جاتا ہے، اور حادثات کے ڈر سے ذخیرہ اندوزی کرنا اور انشورنس کروانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ باطل نے فیملی سسٹم تو پہلے ہی تباہ کر دیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس پیراڈائم کو شفٹ کیا جائے، اس سوچ اور اس رویے کو بدلا جائے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، ان کے اندر دینی اور اجتماعی فکر پیدا کی جائے۔ نمبر 2، ان کو تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ ان دونوں کے طریقہ کار پر ہم اگلے مضمون میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، ان کے معاشی مسائل کو حل کر کے اپنے قول و عمل کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ پیسوں سے ہی سارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اب جو یہ تبدیلی ہمیں لانی ہے اپنی نسلوں میں، اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ دیکھیے، تبدیلیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ذہنی تبدیلی، جس کی طرف قرآن افلا تتفکرون افلا یتدبرون القرآن جیسی آیتوں کے ذریعے دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، عملی تبدیلی، جس کی طرف قرآن وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور 42 سے زائد جگہوں پر واللہ خبیر بما تعملون جیسے الفاظ کے ذریعے تحریض پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، مظاہر کی تبدیلی، یعنی مجھے چھوڑ کر جو بھی مظاہر ہیں جنہیں میں حواس کے ذریعے دیکھتا اور سنتا ہوں، خواہ وہ انسان ہو یا مناظر فطرت ہو یا پھر انسانوں کے بنائے ہوئے مظاہر، مثلا آرٹ، عمارتیں، حکومتیں، ملٹی میڈیا اور میٹاورس وغیرہ وغیرہ، تو مظاہر کی جانب قرآن عموماً افلا تبصرون، افلا تسمعون، ومن آیاتہ قل ارائیتم افرائیتم اور ارائیت جیسی آیتوں کے ذریعے ترغیب دیتا ہے۔ تو جب ہم تقویت امت اور اپنی نسلوں کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو صرف ذہنی تبدیلی کافی نہیں ہے، اور نہ ہی فقط عملی یا محض مظاہری تبدیلی۔ حقیقی تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم بیک وقت تینوں طرح کی تبدیلی پر کام کر رہے ہیں۔ اب آئیے ہم چند عملی طریقے بتاتے ہیں جن کے ذریعے یہ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اور اجتماعیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اپنے قول و عمل کے ذریعے مال کی محبت کیسے ختم کی جائے؟ نمبر 1، پہلے ہم عوام اور نوجوانوں کے سامنے اسلام میں زکوٰۃ دینے کے بعد بچے ہوئے مال کی حیثیت اور صدقے کا فلسفہ پیش کریں تاکہ وہ اپنی خواہشات کو محدود کریں۔
تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی. نمبر 2، جب وہ اسکولوں میں یا مدرسوں میں جائیں، اس راستے میں جتنی بھی دکانیں ہیں ان میں دعاؤں اور اسلامی فرائض و واجبات اور دینی و اخلاقی طریقوں وغیرہ کی لسٹ بنا دی جائے، اور یہ اعلان لگا دیا جائے کہ تم یہ دعا یا یہ چیز سنا دو، تمہیں فری میں 5 روپے کی چیزیں ملیں گی. اور ان دکانوں کی بھرپائی گاؤں کی بنائی ہوئی مشن تقویت امت کی ٹیم کرے. یہ چیز ان کے اندر دینی رجحان بھی پیدا کرے گی اور مال کی محبت ختم کرنے میں بھی مدد دے گی. نمبر 3، گھر بنا کر دیے جائیں. ہمیں اپنے نوجوانوں اور غریبوں کو اب ہمارے معاشرے کی طرف سے گھر بنا کر دینے ہوں گے، کیونکہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے ایک اچھا گھر ہو، مگر اس شرط پر کہ وہ اپنا زیادہ وقت اب کمانے کے بجائے قوم کی بہتری کے لیے، تخلیق اور ریسرچ کے لیے خرچ کریں. اور اس طرح کے گھر بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مستری اور لیبر مہینے میں 1 دن فری کام کرے قوم کے لیے، اور سیمنٹ بالوں کی دکان والے 10% اپنے ذمے لے لیں. جس کا گھر بنایا جا رہا ہے وہ 30% اپنے ذمے لے لیں، اور باقی کے 60% گاؤں والے اپنے ذمے لے لیں. اس طریقے سے یہ بہت آسان ہے. نمبر 4، اشیاء ضروریہ پر فری بیز دیے جائیں. یعنی دیکھیے، جب کمپنیاں ڈسکاؤنٹ دے کر اپنے پروڈکٹس کی طرف لوگوں کو مائل کر سکتی ہیں، تو ہم اسی تدبیر کو اجتماعیت اور اسلامی جذبے کی بیداری، نوجوانوں کو قوم کے لیے فارغ کرنے اور خدمت خلق کے لیے کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ تو انسانی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، مثلا دوا، چاول وغیرہ، یہ سب ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دیے جائیں. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر دکان پر یہ اعلان لگا ہوا ہو کہ جس کی تنخواہ 10,000، یہ محض بطور مثال کہا ہے، کہ جس کی تنخواہ 10,000 سے کم ہو اسے اس دکان سے ضروری اشیاء خوردنی 20% یا 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دی جائیں گی، لیکن مکمل مفت خوری کی عادت نہ لگائی جائے. البتہ دوا مفت کی جا سکتی ہے، جس کی صورت یہ ہو کہ ایک ڈبہ رکھ دیا جائے دوا کی فارمیسی کے سامنے کہ جو صاحب ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہیں وہ اس میں پیسے ڈال دیں، اور ضرورت مند حضرات یہاں سے پیسے لے سکتے ہیں. یہی طریقہ ہوٹلوں میں بھی اپنایا جا سکتا ہے، اور کئی جگہوں پر ماشاءاللہ لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں. لیکن اس میں نمازی ہونے کی شرط لگا دی جائے. مثلا جب وہ سوال کرنے آئے اس سے پوچھیں کہ آپ نے اس وقت کی نماز پڑھ لی ہے. اگر ہاں کہیں تو سامان دے دے، ورنہ کہیں کہ یہ سامان آپ کا رکھا ہوا ہے، جائیے پہلے نماز پڑھ کے آئیے پھر سامان لے جائیے. کیونکہ یاد رکھیں، ہمارا اصل مقصد اس کو اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے، اس کے معاشی پرابلم کو دور کرنا حقیقی مقصد نہیں ہے. نمبر 5، اجتماعی تجارت. گاؤں میں کوئی ایسا اجتماعی بزنس شروع کیا جائے جس میں ہر امیر غریب کا شیئر ہو. جو ادا نہیں کر سکتا اس کی طرف سے مشن تقویت امت کی ٹیم انویسٹ کرے بطور قرض. اس سلسلے میں سب سے اچھا بزنس ہے مینوفیکچرنگ کا بزنس، جس میں ہم خود ہی انویسٹر بھی ہوں گے اور اس کے ایک بڑے حصے کے صارف بھی. اس کے 4 فائدے ہیں. نمبر 1، پورا گاؤں نفع نقصان میں برابر کا شریک ہوگا، تو اس سے اجتماعیت کو تقویت ملے گی کیونکہ سب کا مفاد جڑا ہوا ہے ایک چیز سے. نمبر 2، اس سے لوکلائزیشن کو فروغ ملے گا اور ان ظالم کمپنیوں کا زور کم ہوگا. نمبر 3، چیزیں ہمیں سستی اور نیچرل ملا کریں گی. نمبر 4، اس میں جب 6 مہینے سال بھر کے بعد نفع ہونے لگے گا تو ہم اس قسم کی قید و پابندی لگا سکتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کا نفع روک لیا جائے گا. اسی طرح ممنوعات اور حرام اشیاء کی ایک فہرست بنا دی جائے کہ جو اس میں ملوث پایا گیا اس کا نفع روک لیا جائے گا 1 سال یا 2 سال کے لیے. نمبر 6، اسکالرشپ دیے جائیں. گاؤں کی سطح پر ہم پیشوں کی ایک لسٹ بنائیں ترجیحات کے اعتبار سے. یہ لسٹ انشاءاللہ جلدی جاری کی جائے گی کہ سب سے زیادہ ابھی ہمیں کس پروفیشن کے لوگوں کی ضرورت ہے، اور پھر اسی حساب سے اسکالرشپ بانٹے جائیں. نمبر 7، حکومت سے ملنے والی مراعات اور اسکیم کی معلومات حاصل کی جائے اور ہمارے نوجوانوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے. دراصل ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مراعات کتنی مل سکتی ہیں. اگر معلوم بھی ہوتا ہے تو بیچ کے ہڑپ کر جانے والے لوگوں کو سدھارنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا. اس کے لیے RTI کا سسٹم بے حد مفید ہے. یقین جانیں جب ہمارے نوجوانوں کو اتنی ساری چیزیں مفت میں مل رہی ہوں گی تو مال کی اہمیت و محبت خود بخود ان کے اندر سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر ان کا مقصد زندگی ان کی ضروریات زندگی پر غالب آتا چلا جائے گا. اور صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا یہی فلسفہ ہے جس کی قرآن میں فریضہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ بار ترغیب دی گئی ہے. پھر صرف علماء اور عمائدین شہر کی ذمہ داری رہ جائے گی کہ وہ ان کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے مواقع فراہم کرے. اب سوال یہ ہے کہ مشن تقویت امت کی ایک گاؤں کی ٹیم اتنے پیسے لائے گی کہاں سے؟ دیکھیے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم گھر کے مختلف افراد کی، پھر خاندان کے افراد کی، پھر پورے گاؤں کی، پھر مسلمانوں کے متمول افراد اور ویلفیئر آرگنائزیشنز کی، پھر حکومتی مراعات کی مدد لیں گے اور پھر اللہ سے مدد مانگیں گے. واللہ خیر الناصرین. بقیہ آئیڈیاز ہم اگلے مضمون میں پیش کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز تھی کراہیت موت. تو موت کا ڈر اور خوف کیسے ان کے اندر سے ختم کیا جائے؟ تو اسکاؤٹ ٹریننگ اور گھڑ سواری کی ٹریننگ دی جائے.
دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان جس سچویشن سے مصنوعی طور پر بار بار گزرتا ہے نا، تو حقیقی سچویشن آنے پر اس کو ہینڈل کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی. اس لیے اسکاؤٹ ٹریننگ ضروری ہے، تاکہ جب مقابلے کی نوبت آئے تو ذرا سا خون بہتا ہوا دیکھ کر ہمارے سر نہ چکرانے لگے اور راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے دشمنوں کو ناک کو چنے چبوانے پر مجبور کر دے. نمبر 2، گاؤں ہماری فیملی کو تحفظ فراہم کرے. ہمیں مرنے یا دشمن کے مقابلے جواں مردی نہ دکھانے کا خوف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اگر کچھ انہونی ہو گئی تو ہمارے بعد ہماری فیملی کا مداوع کون کرے گا. اسی ڈر کا فائدہ یہ انشورنس کی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں اور ہم چاروں ناچار اس حرام کام میں ملوث ہونے پر مجبور ہیں. جب ہم اپنے نوجوانوں کو یہ تحفظ فراہم کر دیں گے تو پھر موت کا ڈر ہمارے اندر سے بڑی حد تک کم ہو جائے گا انشاءاللہ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو یہ تھی 8ویں قسط. مزید قسطیں بھی انشاءاللہ اس کی اوپر بھی ویڈیوز ہم مسلسل بناتے رہیں گے، اس لیے آپ جو ہے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس کے بعد جو بھی قسطوں کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے فکر مند حضرات جو ہیں، جو احباب ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر ایک اجتماعیت کے ساتھ ایک نیٹ ورک بنا کر کچھ کام کر سکیں جس سے امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچ سکے اور ہم وارث نبی ہونے کا فریضہ انجام دے سکیں. بہرحال انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.